لامکا سے طلب ہوئی سوئے منتہا جو چلے نبی، بولے سبحان اللہ۔ سر لامکا سے طلب ہوئی سوئے منتہا جو چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال کی۔ دور کر دیا اندھیروں کو اپنے جمال سے، کشفت دجا بجمال کی۔ حسین ہے سب ان کی خصلتیں، حسنت جمیع خصال کی۔ درود بھیجو ان پر اور ان کی آل پر، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقش جہانگی، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کے دھمانگی۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے وہ فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی پوچھے منہ میں زبانگی نہیں بلکہ جسم میں جانگی۔ اور امام احمد رضا خان ہم سنیوں کی جان، علم کی چٹان، بریلی کے پٹھان امام احمد رضا خان جب عشق کی انتہا کرتے گئے تو کیا خوب فرماتے گئے، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، بولے سبحان اللہ۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا کہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہانگی، کروں کیا کروڑوں جہانگی۔ آئیے کچھ عرض معروف کرنے سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ دی بقار نائب پروردگار، ہم بے کسوں کے کس بے چاروں کے چارہ، آمینہ بی بی کے دلارہ جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے جانیں گے درود پاک کیا ہے، آخر درود پاک کے پڑھنے سے ملتا کیا ہے، آخر بار بار درود پاک کے لیے دینی محفلوں میں کیوں کہا جاتا ہے۔ جب کوئی نعت پڑھنے والا آتا ہے تو درود پاک کے لیے کہتا ہے، کوئی نظامت کرنے والا آتا ہے تو درود پاک کے لیے کہتا ہے، کوئی نعت پڑھنے والا آئے یا بیان کرنے والا آئے، بار بار درود پاک کے لیے کیوں کہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر علماء بیان کرتے ہیں، درود پاک محفل میں پڑھوانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جب بندہ دینی محفلوں میں آیا کرتا ہے شیطان اس کے دماغ کو بہکایا کرتا ہے، یوں تو 3 گھنٹے موبائلوں پر گزار دیا کرتے ہیں، مگر ہم وہاں بور نہیں ہوا کرتے ہیں، وہاں ہم وہاں پر ہمارا دماغ خراب نہیں ہوا کرتا ہے، ہمارے دماغ کے اندر فطور نہیں آیا کرتے ہیں۔ جب بندہ دینی محفلوں میں آیا کرتا ہے شیطان دماغ کو بہکایا کرتا ہے، یار کہاں گیا مولوی کی سنے گا، یار کہاں گیا ان کی بکواس کو سنے گا، یار کہاں گیا موت کے ذکر کو سنے گا۔ تو علماء بیان کرتے گئے محفل میں درود پاک پڑھوانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جب بندہ دینی محفلوں میں آیا کرتا ہے اس کے دماغ کو شیطان بہکایا کرتا ہے، دماغ کے اندر فطور آیا کرتے گئے، اس لیے ہم درود پاک پڑھوایا کرتے گئے کہ دل و دماغ میں جو بھی فطور ہوتا ہے، دل و دماغ میں جو بھی فطور ہوتا ہے درود پاک کے پڑھنے سے دور ہوتا ہے، درود پاک کے پڑھنے سے دور ہوتا ہے۔ اور مریض کیسا بھی ہو، مرض کیسا بھی ہو، مریض کیسا بھی ہو، مرض کیسا بھی ہو، مدینہ جا کے وہ اچھا ضرور ہوتا ہے، مدینہ جا کے وہ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم درود پڑھیں گے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور یاد رکھو اگر کوئی درود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہیں پڑھتا تو یاد رکھو ان کی شان پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، ان کی شان پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کی شان کو بریلی کے امام نے یوں بلند کیا ہے، چمکا جو سب سے پہلا وہ تارا کہوں تجھے، وجہ وجود آدم و حوا کہوں تجھے، دنیا کہوں کہ مقصد دنیا کہوں تجھے، سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ اگر ہم رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نہ پڑھیں تو ان کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور اگر ہم درود پڑھیں گے تو ہماری ذاتوں پر اثر ضرور پڑے گا۔ ہم درود پڑھیں گے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہم درود پڑھیں گے اللہ رب العزت ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا، ہم درود پڑھیں گے اللہ رب العزت ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اور یاد رکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان رسول پاک پر، آج انسان آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر یاد رکھو تمہارے میرے نبی کی شان یہ ہے، تمہارے میرے نبی کا مقام یہ ہے، آمینہ کے لال کی شان تو یہ ہے، مصطفیٰ کریم کا مقام تو یہ ہے، مصطفیٰ کریم کی عظمتیں تو یہ ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، تیرے میرے آقا کی ذات پر میرا اللہ درود پڑھتا ہے، تیرے میرے آقا کی ذات پر میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ اور کہا تھا ان پہ تارے درود پڑھتے ہیں، سب نظارے درود پڑھتے ہیں، قرآن کے پارے درود پڑھتے ہیں، ملک سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، ان سے خوش ہوتا ہے خود خدا جو بھی دل سے مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں، ان سے خوش ہوتا ہے خود خدا جو بھی دل
درود پڑھتے ہیں اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پڑھے درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی نے کہا تھا ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ آخر حسین کی ذات کو کہا کرتے ہیں، حسین کی شخصیت کا نام ہے، حسین کس کو کہا کرتے ہیں؟ کیا صرف کربلا میں سر کو کٹانے کا نام حسین ہے؟ کیا صرف بہادری کا نام حسین ہے؟ کیا صرف اون و محمد کو قربان کرنے کا نام حسین ہے؟ کیا اپنی جان کو، اپنی اولاد کو قربان کرنے کا نام حسین ہے؟ میرے بھائی یاد رکھو، آج تم بھی خود کو حسینی کہا کرتے ہو، حسین کی محبت کا دم بھرا کرتے ہو، کہا کرتے ہو حسین کے نام پر جان قربان کر دیں گے، حسین کے نام پر مال قربان کر دیں گے، مگر بتاؤ جو قوم حسین کی محفل میں نہیں آ سکتی، جو قوم حسین کے نام پر حسین کا ذکر سننے کے لیے نہیں آ سکتی، حسین کے نانا کا ذکر سننے کے لیے نہیں آ سکتی، حسین کے بابا کا ذکر سننے کے لیے نہیں آ سکتی، وہ قوم حسین کے نام پر جان کو کیا قربان کرے گی؟ وہ قوم حسین کے نام پر مال کو کیا قربان کرے گی؟ پتہ حسین کربلا کے میدان میں گئے تھے، آخر کس لیے گئے تھے؟ اس دین کے لیے گئے تھے جس دین کو تم نے اتنا آسان سمجھ لیا، جس دین کو تم نے اتنا ہلکے میں لے لیا کہ دین ہم تک یہی پہنچ گیا ہے۔ اٹھا کر کے دیکھو اہل بیت کی قربانی کو، اٹھا کر کے دیکھو اللہ کے حبیب کی زندگی کو۔ آخر اس دین کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں نے کتنی قربانیاں دی ہے۔ ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں کہ محرم کے اندر ہری پٹی باندھ لینا، پھر یا حسین کے نعرے لگا دینا، حسین کی محبت کا حق ادا ہو جائے گا۔ میرے بھائی یاد رکھنا، جس طریقے سے حسین کو تم نے سمجھا گئے وہ حسین نہیں گئے، حسین کی ذات کو پوچھنا گئے تو چلتے ہیں خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں، چلتے ہیں ہند کے سلطان کی بارگاہ میں، چلتے ہیں معین الدین کی بارگاہ میں، کہ جس کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا تھا ہند کے بادشاہ پیارے خواجہ پیا، ان کی شاہی حکومت پہ لاکھوں سلام جانے کے بعد تربت غریب نواز کو پکڑ کر کہا تھا اے غریب نواز، لوگ کہا کرتے ہیں کہ صبر کا نام حسین ہے، لوگ کہا کرتے ہیں وفا کا نام حسین ہے، لوگ کہا کرتے ہیں کربلا میں سر کٹانے کا نام حسین ہے، لوگ کہا کرتے ہیں اپنی اولاد کو قربان کر دینے کا نام حسین ہے، مگر اے غریب نواز آپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کا نام حسین ہے، آپ کے دادا کے دادا کے دادا کا نام حسین ہے۔ جس طریقے سے ایک باپ کی شان کو ایک بیٹا بیان کر سکتا ہے کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ آپ بتائیں حسین کی ذات کا نام ہے، آپ بتائیں حسین کی شخصیت کا نام ہے، آپ بتائیں حسین کس چیز کا نام ہے، تو خواجہ خواجگان فرماتے ہیں، راجہ ہندوستان فرماتے ہیں، ہند کے سلطان فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار در دست یزید، حقہ کے بلائی الا اللہ است حسین۔ غریب نواز فرماتے ہیں حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کو پناہ دینے والے کا نام ہے، اور غریب نواز تو فرماتے ہیں حد تو یہاں تک کی ہے کہ الا اللہ کی بنیاد کا نام امام حسین، الا اللہ کی بنیاد کا نام امام حسین ہے۔ تبھی تو کس شاعر نے کہا تھا کہ کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا تابت تیری بدولت حسین، یہ رہے گا تابت تیری بدولت حسین۔ کیا کربلا کے اندر جنگ امام حسین اور یزید کی تھی؟ نہیں، بلکہ شریعت کی جنگ تھی، اللہ اکبر، حق کی جنگ تھی۔ اسلام لڑکھڑا رہا تھا، دین ڈگمگا رہا تھا، دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اس دور میں کلمہ پڑھنے والوں کا حال یہ ہو گیا تھا، ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، دوسرے ہاتھ میں اسلام کا علم تھا، ایک ہاتھ میں تاش کے پتے تھے، دوسرے ہاتھ میں قرآن تھا، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ ایسے حال میں امام حسین نے کربلا کے میدان میں جانے کے بعد اس اسلام کو
سپورٹ دیا تھا، اس اسلام کو سہارا دیا تھا۔ آج ہم تو شہادت کو سنا کرتے کہ شہادت کو سنا کرتے کہ سننے کے بعد ہم جھومے کرتے کہ میرے بھائی شہادت کو تو آج کر لوگوں نے ذہن میں یاد بھی کر لیا کہ، اور ہونا بھی چاہیے، ہم امام حسین کے دیوانے کے، ہمیں امام حسین کی شہادت بھی یاد ہونی چاہیے، مگر یہ بھی تو یاد ہونا چاہیے کہ امام حسین کربلا کس لیے گئے تھے؟ امام حسین نے آخر اپنے بچوں کو قربان کیا کہ کس لیے قربان کیا کہ اہل بیت کی خیموں کے اندر آگ لگائی گئی ہے، آخر حسین نے صبر کیا کہ تو کس لیے کیا کہ حسین تو اس ذات کا نام کہ جب خواجہ معین الدین ایک کاسے میں پورا سمندر اکٹھا کر سکتے کہ تو میرے حسین کی شان کا عالم کیا کہ حسین کے مقام کا عالم کیا کہ ان کی عظمتوں کا مقام کیا کہ اللہ اکبر۔ امام حسین کربلا میں گئے تھے تو اس دین کے لیے گئے تھے کہ جس دین کا آج ہم مذاق اڑایا کرتے کہ جس دین کو آج ہم چھوڑ لگے کہ جس دین کے طریقوں کو ہم چھوڑ لگے کہ اور پھر ہم خود کو امام حسین کا غلام کہا کرتے کہ پھر خود کو حسین کے نام پر جان قربان کرنے والا کہا کرتے کہ دیکھو محبت کس کو کہا کرتے کہ دیکھو عشق کس کو کہا کرتے کہ اللہ اکبر۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حاضر ہیں، چند صحابہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آتے گئے، ساتھ میں ایک ہرنی کا بچہ گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لا کر کے تحفتاً پیش کر دیتے گئے، کہتے ہیں آقا ہم فلاں شہر گئے تھے، راستے میں آقا جنگل میں یہ بچہ ملا، بڑا حسین لگا، بڑا پیارا لگا، حضور آپ کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دیا۔ جیسے ہی صحابہ نے اللہ کے حبیب کو وہ ہرنی کا بچہ دیا، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسن کا بچپن کا دور ہے، امام حسن آپ کے پاس کھیل لگے گئے، اللہ کے حبیب نے اس بچے کو امام حسن کو دے دیا، امام حسن اس بچے کو کھیلنے لگے، امام حسن اس سے کھیل لگے، کھیلتے کھیلتے اپنے گھر کی طرف چل دیے، راستے میں امام حسین مل گئے، امام حسین نے کہا بھائی یہ کھلونا کہاں سے ملا گئے، بھائی یہ کھلونا کہاں سے لائے ہو؟ امام حسن کہتے ہیں بھائی آج نانا کھلونے بانٹ رکھے ہیں، یہ مجھے نانا نے دیا ہے، بچپن کا عالم تھا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اتنا سنا گئے امام حسین ضد کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے، ایسا ہی مجھے چاہیے۔ امام حسن کہتے ہیں بھائی جاؤ نانا کے پاس چلے جاؤ، نانا نے دیا ہے، نانا تم کو دوسرا دے دیں گے۔ امام حسین کا بچپن کا عالم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گئے، آنے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد مصطفیٰ سے ضد کرنے لگتے ہیں، اے بابا جس طریقے سے آپ نے بچہ، اے آقا جس طریقے سے آپ نے کھلونا بھائی حسن کو دیا گیا ویسا ہی مجھ کو بھی چاہیے۔ امام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین سے کہتے ہیں بیٹا وہ ایک ہی تھا، جاؤ جا کر کے دونوں بھائی اس سے ہی کھیل لینا، بیٹا جاؤ بھائی حسن کے ساتھ کھیل لو۔ امام حسین ضد کرنے لگتے کہ امام حسین اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے داڑھی مبارک کو کھینچنے لگتے کہ کہتے ہیں نانا مجھ کو بھی ویسا ہی کھلونا چاہیے جیسے آپ نے بھائی حسن کو دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی امام حسن رونے لگتے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مایوس ہو جاتے کہ جیسے ہی صحابہ نے دیکھا کہ کونین کے والی کے چہرے پر مایوسی کی رنگت آ گئی ہے، جیسے ہی صحابہ نے دیکھا کہ جانے جانا غمگین ہو گئے ہیں، اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی تھی فدا کا بھی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو، اے آقا اجازت دے جا کر کے دنیا کا کونا کونا چھان ڈالیں گے، مگر آقا ہم سے حسین کا رونا نہیں دیکھا جاتا گے۔ اب بتاؤ کہ حسین پر جب کربلا کے اندر ظالموں نے ظلم کیے ہوں گے، جس کا رونا صحابہ سے نہ دیکھا جائے، جس کا رونا علی سے نہ دیکھا جائے، جس کا رونا فاطمہ سے نہ دیکھا جائے۔ جب امام حسین رویا کرتے تھے تو اللہ کے حبیب حضرت فاطمہ سے جا کر کے کہا کرتے تھے جو فاطمہ ماں تھی، اے فاطمہ میرے بیٹے کو رونے نہ دیا کرو، جب حسین رویا کرتا کہ مجھ کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ جب ظالموں نے اسی حسین پر خنجر چلائے ہوں گے، جب ظالموں نے جس گلے کو حضور چوما کرتے تھے، جس کی پیشانی کو حضور چوما کرتے تھے، جس کے لبوں کو حضور چوما کرتے تھے، جب ان ظالموں نے اس حسین پر ظلم کیے ہوں گے، بتاؤ آقا کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رونے لگتے ہیں، صحابہ بے چین ہو جاتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دے جا کر کے ہر کونے کو چھان ڈالیں گے، حضور چپے چپے کو چھان ڈالیں گے، مگر آقا ہم سے حسین کا رونا نہیں دیکھا جاتا ہے، آقا ہم سے حسین کا رونا نہیں دیکھا جاتا ہے۔ جیسے ہی صحابہ نے اتنا کہا تھا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ انور کو گھماتے ہیں اور ایک طرف دیکھ کر کے مسکرانے لگتے ہیں، آقا کریم مسکرانے لگتے ہیں۔ جیسے ہی صحابہ ادھر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں،
ایک ہرنی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آ رکھی ہے، ایک ہرنی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آ رکھی ہے، ساتھ میں ایک بچہ کے آنے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادبن کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج خود کو امام حسین کا غلام کہتے ہو، یاد رکھو محبت قربانی مانگا کرتی ہے، اسلام قربانی مانگا کرتا ہے، ہر دور میں اسلام کو لہو کی ضرورت پڑی ہے، ہر دور میں اسلام کو قربانی کی ضرورت پڑی ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی دی ہو، چاہے وہ دمبے کی قربانی ہوئی ہو، چاہے امام حسین نے اپنے بچوں کی قربانی دی ہو۔ اللہ اکبر، ہرنی وہ جانور ہونے کے بعد آج ہم خود کو رسول کا غلام کہتے ہیں، خود کو امام حسین کا غلام کہتے ہیں۔ بتاؤ ان کی محبت میں ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ آج مال کی تو دور کی بات ہے، اولاد کی تو دور کی بات ہے، اگر امام حسین کا واسطہ دے کر کے محفل میں بلائے جائے تو لوگ محفل میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ اپنی نیندوں کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ اپنے وقتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ اپنے وقتوں کو قربان کر کے جس چیز کا پیغام تیرے میرے امام حسین نے کربلا میں جانے کے بعد اللہ اکبر آخری وقت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج خود کو حسینی کہلانے والوں، آج خود حسین کی محبت کا دم بھرنے والوں، یا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود کو غلام کہنے والوں، بتاؤ تیرے میرے حسین نے جس کے نام کے ہم 10 محرم پر اللہ اکبر جس کے نام پر خرافات کیا کرتے گئے، بتاؤ اس حسین کی محبت میں ہم نے کیا قربان کیا گئے، اس حسین کی محبت میں کیا قربان کیا گئے۔ اللہ اکبر، انہوں نے جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی، ہمیں محرم میں بھی نماز کی توفیق نہیں ہوا کرتی، ہم پر اتنا وقت نہیں ہوا کرتا کہ جس رب نے ہمیں کھانے کے لیے دیتا گئے، جو رب ہمیں پینے کے لیے دیتا گئے، جو رب ہمیں پہننے کے لیے دیتا گئے، اتنی نافرمانیوں کے بعد کہ ایک تو مقام پر نہیں بلکہ خالق کے کائنات نے 700 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم فرمایا، اے میرے بندو نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ امام حسین بھی تو کربلا اس لیے ہی گئے تھے تاکہ میرے نانا کا دین سلامت رہ جائے، تاکہ میرے نانا کا دین آنے والی امت تک پہنچ جائے۔ بتاؤ آج اسی امت پر جس چیز کا پیغام امام نے دیا تھا اس پیغام کو تو نہیں مانتے، مگر اور چیزوں کی خرافات کرنے کا وقت ہوا کرتا ہے، طرح طرح کی خرافات کے لیے وقت ہوا کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، نماز تو اور روز میں بھی فرض تھی، مگر ہوتا یہ کہ 5 وقت نماز پڑھتا ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ جب جیسے کہ ماہ محرم کا چاند دکھتا اللہ اکبر امام حسین کی محبت میں روزوں کو رکھتا، اللہ اکبر امام حسین کی محبت میں روزوں کو رکھ کر کے پھر امام حسین کے نانا کی بارگاہ میں صدا لگاتا، یا رسول اللہ، اے آقا تیرے نواسوں کی محبت میں روزوں کی ادائیگی کی ہے، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، نواسہ رسول کے صدقے مولا ہمارے رزقوں میں پناہ برکتیں عطا فرما، مولا ہماری جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماہ رمضان کے اندر نمازوں کی پابندی کر رب کی بارگاہ میں پیشانی کو رکھ کر اس کریم مولا کی بارگاہ میں، اس کریم رب کی بارگاہ میں دیکھیں کسی کے دورے ہم کام کریں، اس کے کہنے کے مطابق کام نہ کریں، 1-2 بار وہ چانس دے گا پھر تیسری بار میں وہ ختم کر دے گا، مگر اپنے رب کی شان پر قربان جاؤ، 1-2 مقام پر نہیں بلکہ 700 سے زائد مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا، مگر بندہ نماز نہیں پڑھتا، بندہ دن بدن رب کو ناراض کرتا ہے، بندہ دن بدن اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ لگا کے جن چیزوں کا ہمیں اسلام نے پیغام دیا ان چیزوں کو ہم چھوڑ لگے گئے، پھر بھی ہمارے رب کے شان دیکھو، پھر بھی ہمارے رب کا کرم دیکھو، یا اگر ہمارے اوپر کرم کیا جا رہا ہے تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی بدولت ہے، یہ تمہارا کرم ہے آقا کہ بنا لیا گیا اپنا، کہاں مجھ سے یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا، اتنے گناہ کرنے کے بعد خالق کے کائنات کی رحمت قرآن کریم میں پکار کر بلا رکھی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دور کر دیا، تجھے تیرے مالک سے کس چیز نے دور کر دیا، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا رحیم ہے، اور اپنی بارگاہ میں پلٹا۔ رب قدیر ارشاد فرماتا کہ جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آتا ہے آنے کے بعد سچے دل سے صرف ایک آنسو بہاتا ہے تو ہماری رحمت کو یہ گوار نہیں کہ اس کی توبہ کو رد کر دے بلکہ اس کی توبہ کو قبول فرما کر کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ بتاؤ امام حسین کی شہادت سننے کے بعد بھی ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑا کرتا، جب تک محفل میں رہا کرتے ہیں 2-3 آنسو بہا کر کے سوچا کرتے ہیں محبت کا حق ادا ہو گیا، پھر توبہ کیا کرتے ہیں مولا، اب توبہ کرتے ہیں مولا اب نمازوں کی پابندی کریں گے، اب حسین سے سچی محبت کریں گے، توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد توبہ کو توڑ دیتے ہیں۔ اسی توبہ کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر توڑ دی، تیری اس توبہ پر توبہ بھی توبہ کر اٹھی۔ جب بندہ توبہ کرے گا پھر توڑ دے گا، توبہ کرے گا پھر توڑ دے گا، اس پر توبہ بھی توبہ کرتی ہے۔
آخر ہم کس حسین کی محبت کا دم بھرتے گئے. اللہ اکبر. ہم تو انسان کے مگر دیکھو جب وہ ہرنی وہ جانور ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی, آنے کے بعد ادبن کھڑی ہو گئی, اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ابھی جو صحابہ آپ کی بارگاہ میں بچہ لائے تھے اے آقا وہ میرا تھا, یا رسول اللہ آج جو یہ میرے ساتھ میں آپ بچہ دیکھ رکھے گئے یا رسول اللہ یہ بھی میرا ہے, اس کو تو آپ نے قبول فرما لیا ہے مصطفیٰ, اس کو بھی قبول فرما لے, اس کو تو قبول فرما لیا ہے, اس کو بھی قبول فرما لے. تیرے میرے نبی پوری کائنات کے لیے رحمت المصطفیٰ, کسی کے لیے زحمت لگی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے اے ہرنی یہ بتا, ایک ماں کے لیے بچوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے, ایک ماں کو بچوں کی جدائی بڑی مشکل ہوا کرتی ہے, بڑی کٹھن ہوا کرتی ہے. تو اپنے بچوں کی جدائی کو کیسے برداشت کرے گی, تو اپنے بچوں کے بغیر زندگی کو کیسے گزارے گی. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ماں تو ماں ہوا کرتی ہے, اگرچہ وہ جانوروں کی ہو یا انسانوں کی ہو. جب ماں کی آنکھوں کے سامنے بچے نہیں آیا کرتے گے ماں بے چین ہو جایا کرتی ہے. جب ہرنی نے کہا تھا یا رسول اللہ اس کو تو قبول فرما لیا ہے, اے آقا اس کو بھی قبول فرما لے. آقا نے کہا تھا اے ہرنی یہ بتا اپنے بچوں کے بغیر زندگی کو کیسے گزارے گی, اپنے بچوں کے بغیر اپنی زندگی کی کیسے رہ گزر کرے گی. اس ہرنی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کے بغیر زندگی کو گزار سکتی ہوں, اے آقا میں اپنے بچوں کے بغیر اپنی زندگی کو رو رو کر کے گزار سکتی ہوں, مگر یا رسول اللہ فاطمہ کے بچے روئیں یہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا ہے, امام حسین روئیں یہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ ہرنی جانور ہونے کے بعد اپنے بچوں کو حسین کی محبت پر قربان کر رکھی ہے, وہ ہرنی جانور ہونے کے بعد اپنے بچوں کی جدائی کو برداشت کر رکھی ہے. مگر بتاؤ آج تم نے اس دین کے لیے کیا قربان کیا ہے, آج تم نے اس دین کے لیے کیا کچھ خرچ کیا ہے. اللہ اکبر. تم نے تو بس یاد رکھو تم بس آج ہماری یہ ذہنیت ہو گئی ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, کان میں آ کر کے اذان دے دی گئی, نام عبد الرحمن رکھ دیا گیا, اسلام کا حق ادا کر دیا, بس سوچتے ہیں اسلام کا حق ادا کر دیا. مگر بتاؤ امام حسین نے جو کربلا میں جانے کے بعد اپنے سر کو دیا ہے, اپنے نواسوں کو دیا ہے, اپنے بھانجوں کو دیا ہے, اپنے بھتیجوں کو قربان کیا ہے, آخر امام حسین نے کس لیے قربان کیا؟ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ امام حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا, اس کے بعد آپ کے بچوں کو آپ کے سامنے قربان کیا گیا, ننھے علی اصغر کے گلے میں تیر اتار دیا گیا, امام حسین کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا, پھر امام حسین کو شہید کیا گیا. مگر یہ بتاؤ امام حسین کو شہید کس لیے کیا گیا؟ امام حسین کی کیا ذاتی لڑائی تھی یزید سے؟ امام حسین کی کیا حسینی اور یزیدیت کی لڑائی تھی؟ بلکہ نہیں, حق کی اور باطل کی لڑائی تھی. امام حسین کربلا میں گئے تھے, سچ کے لیے گئے تھے. آج اسی حسین کا نام لینے والے بتاؤ کتنا سچ بولا کرتے ہیں, بات بات پر ہم جھوٹ بولا کرتے گئے, اسی حسین کا ہم دم بھرا کرتے گئے. اس حسین نے کربلا میں جانے کے بعد بھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا. آج ہم نمازوں کو نہیں پڑھا کرتے, آج ہم طریقے مصطفیٰ کو نہیں, آج اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم چھوڑ لگے گئے, حسین پاک کے طریقوں کو ہم چھوڑ لگے گئے. پھر ہم عزتوں کی بات کیا کرتے گئے, پھر ہم عظمتوں کی بات کیا کرتے گئے, پھر ہم کہا کرتے کہ مسلمانوں کو عزتیں نہیں دی جا رہی ہے, پھر ہم کہا کرتے کہ مسلمانوں کو رفتیں نہیں دی جا رہی ہے. یاد رکھو تم حسین کے ماننے والے ہو کہ جس حسین کی تعریف اپنے تو اپنے پرائے بھی کیا کرتے ہیں, اپنے تو اپنے جس حسین کی بہادری کے قصے پرائے بھی گایا کرتے ہیں. آج مسلمان یاد رکھو وہ 72 ہونے کے بعد بھی لاکھوں کے لشکر جرار سے نہیں دبے. آج مسلمان 50 کروڑ ہونے کے بعد پھر کیوں دب رہا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دل کے فپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, تم ہو صورت میں نصارہ تو تمدد میں انود, یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. آج ہمارے طریقے یہود و نصارہ والے ہو گئے ہیں, آج ہم پہنتے ہیں دوسروں کی طرح, آج ہم کھاتے ہیں دوسروں کی طرح. بتاؤ اللہ کے حبیب نے ہمیں تو شان والے نبی کی امت میں پیدا کیا تھا, اس نبی کی امت میں پیدا کیا تھا کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا کی تھی, اے مولا تو ہمیں نبی نہ بناتا, آمینہ کے لال کی امت میں پیدا فرما دیتا. اللہ نے اس شان والے نبی کی امت میں پیدا کیا تھا جس نبی کا کھانا لاجواب, جس نبی کا چلنا لاجواب, جس نبی کا بولنا لاجواب, جس نبی کا اٹھنا لاجواب, جس نبی کی ہر ادا نرالی, جس نبی کی بیٹی لاجواب, جس نبی کا داماد لاجواب, جس نبی کے نواسے لاجواب. جب میں نے بریلی کے امام کی بارگاہ میں لو لگا کر کے کہا اے بریلی کے امام آپ بتائیں, آپ نے حضرت آدم کی آدمیت کو بھی پڑھا,
آپ نے حضرت ابراہیم کو بھی پڑھا، آپ نے حضرت اسماعیل کو بھی پڑھا، آپ نے حضرت عیسیٰ کو بھی پڑھا، کیا آپ نے آمنہ کے لال کو بھی پڑھا ہے؟ کیا آپ نے جانے جانا کو بھی پڑھا ہے؟ کیا آپ نے کونین کے والی کو بھی پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے حضرت آدم کو پڑھا ہے، آدم کی آدمیت کو پڑھا ہے، حضرت نوح کو پڑھا ہے، نوح کے جاہ و جلال کو پڑھا ہے، حضرت ابراہیم کو پڑھا ہے، ان کی خلت کو پڑھا ہے، حضرت اسماعیل کو پڑھا ہے، ان کی ذبیحت کو پڑھا ہے، حضرت یوسف کو پڑھا ہے، ان کی حسن عقیدت کو پڑھا ہے، میں نے رسول کو بھی پڑھا، آمینہ کے لال کو بھی پڑھا۔ میں نے کہا بتاؤ ایک امام احمد رضا خان آخر حضرت آدم کا مقام کیا ہے؟ تو امام احمد رضا خان کہتے ہیں حضرت آدم اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا حضرت داؤد کا مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت داؤد اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ کا مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت موسیٰ اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا حضرت عیسیٰ کا مقام کیا ہے؟ کہا حضرت عیسیٰ اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا اے امام احمد رضا خان جب یہ سب اعلیٰ ہے تو آمینہ کا لال کیا ہے؟ کونین کا والی کیا ہے؟ فاطمہ کا بابا کیا ہے؟ حسنین کا نانا کیا ہے؟ جانے جانا کیا ہے؟ جو معراج کو رب کی بارگاہ میں گیا ہے وہ کیا ہے؟ تو بریلی کے امام فرماتے کہ حضرت آدم اعلیٰ ہے، حضرت داؤد اعلیٰ ہے، حضرت یوسف اعلیٰ ہے، مگر تیرا میرا نبی سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ میں نے کہا اے امام محمد رضا خان آپ نے حضور کو تو پڑھا گئے مگر کل قیامت کے دن حضور نے سوال کر دیا اے امام محمد رضا خان یہ بتا تو نے حضرت آدم کی شان میں بھی لکھا، حضرت عیسیٰ کی شان میں بھی لکھا، تو نے میری شان میں بھی لکھا، حضرت ابو بکر کے تعلق سے لکھا، حضرت عمر کے تعلق سے لکھا، حضرت عثمان کے تعلق سے لکھا، حضرت حیدر کرار کے تعلق سے لکھا، مگر بتا میرے نواسوں کے تعلق سے کیا لکھا گئے؟ آخر میرے نواسوں کے تعلق سے کیا لکھ کر لایا گئے؟ تو بریلی کے امام نے کہا تھا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو خین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تیرے میرے امام کہتے کہ یا رسول اللہ آپ بھی نور ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ بھی نور ہے، آپ کے داماد حضرت علی بھی نور ہے، یا رسول اللہ آپ کے دونوں بیٹے امام حسن اور حسین بھی نور ہے۔ اور آج کی محفل میں آنے والے جو خاص مقرر وہ بھی نور ہے۔ کہا اے امام احمد رضا خان بتا جب رسول کی اے امام احمد رضا خان بتا جب تو میری بارگاہ میں آئے گا تو میرے نواسوں کے تعلق سے کیا لکھ کر کے لایا گئے؟ تو امام احمد رضا خان کہتے ہیں کربلا کی زمین اور امام حسین ان 72 شہیدوں پہ لاکھوں سلام، کتنے مہکے ہوئے گئے مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جس رسول کے نواسے بھی دونوں لاجواب ہیں۔ یاد رکھو اگر امام حسین کا مقام یہ ہے تو امام حسن بھی کسی عظمتوں میں کم نہیں ہے، امام حسن بھی کسی رفتوں میں کم نہیں ہے۔ یاد رکھو جو فاطمہ کے شکم میں پہلے آئے گئے اس کا نام حسن ہے، جس کو مصطفیٰ نے پہلے گود میں لیا ہے اس کا نام حسن ہے، جس کو حضرت علی نے کھلایا ہے اس کا نام حسن ہے۔ اللہ اکبر، جس کی زبان مبارک مصطفیٰ نے پہلے چوما گئے وہ امام حسن گئے، جس کے تعلق سے مصطفیٰ نے فرمایا گئے اللہ اکبر حسن میرے جگر کا ٹکڑا گئے وہ امام حسن گئے۔ اللہ اکبر جن کے تعلق سے جن کے مصطفیٰ کے آنگن میں جو سب سے پہلے کھیلا کرتا تھا اس کا نام امام حسن تھا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین کی شان کو تو ہم بہت سنا کرتے ہیں مگر امام حسن کی شان کو کیوں نہیں سنا؟ آؤ میں آپ کو ایک جملے میں امام حسن کے مقام کو بتاتا ہوا چلتا ہوں، امام حسن کو بتاتا ہوا چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، جس کو مصطفیٰ نے پہلے کاندھوں پر بٹھایا اس کا نام حسن ہے۔ اگر حسین شہید کربلا ہے تو امام حسن کے پیر کا نام امام حسین ہے۔ حسن امام حسین کے امام کا نام امام حسن ہے۔ امام حسین اگر شہید کربلا گئے تو امام حسن شہید کربلا کے امام ہے، آپ کے پیر کا نام امام حسن ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اپنی قسمتوں پر ناز کرو کہ تم اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہو کہ جس نبی کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ
اللہ رب العزت آپ کی گنہگار امت کو جہنم میں ڈالے گا۔ جیسے کہ مصطفیٰ نے اتنا سنا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ دیا۔ ایک غار کے اندر جانے کے بعد رب کی بارگاہ میں پیشانی کو ایک پتھر پر رکھ دیا، آنسو بہانے لگے۔ صحابہ مسجد نبوی میں آتے ہیں، سرکار نظر نہیں آتے ہیں، صحابہ کا دل بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری تمہاری طرح محبت کرنے والے نہیں تھے، وہ سرکار کے نام پر جان قربان کرنے والے تھے۔ اللہ کو اکبر۔ جیسے کہ صحابہ کو سرکار نظر نہیں آئے، صحابہ بے چین ہو گئے، کہنے لگے کسی نے ہمارے کریم آقا کو دیکھا ہو تو بتا دے، کسی نے کونین کے والی کو دیکھا ہو تو بتا دے، کسی نے جانے جانا کو دیکھا ہو تو بتا دے۔ جب سرکار صحابہ کو نظر نہیں آئے تو ایک صحابی سرکار کی تلاش میں نکلے، ایک پہاڑوں کی طرف نکل دیے۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، صحابی نے اس چرواہے کو روکا، روکنے کے بعد پوچھنے لگے یار تو نے ہمارے کریم آقا کو دیکھا ہو تو بتا دے، تو نے ہمارے دلبر کو دیکھا ہو تو بتا دے۔ اس نے کہا تمہارے آقا کی پہچان کیا ہے، تمہارے دلبر کی پہچان کیا ہے؟ تو اس چرواہے نے کہا، اس صحابی رسول نے کہا تھا ہمارے آقا کی پہچان یہ ہے کہ جب ہمارا نبی چلا کرتا ہے تو رحمتوں کی بارشیں ہوا کرتی ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے۔ کہا ہمارے نبی کی شان یہ ہے جب بولا کرتے ہیں تو لبوں سے پھول جھڑا کرتے گئے۔ اس چرواہے نے کہا یار تم کس انسان کی بات کرتے ہو، میں نے ایسے آدمی کو تو نہیں دیکھا گئے، مگر ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں فلاں سامنے والی غار کے اندر اللہ اکبر کوئی ہے جو اتنے درد کے ساتھ رویا کرتا ہے، جس کی رونے کی آواز سن کر کے میری بکریاں چرنا چھوڑ دیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ صحابی رسول نے اتنا سنا، سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے دوڑنے کا ارادہ کیا کہ اتنے میں وہ چرواہے نے ہاتھ پکڑا تھا، پکڑنے کے بعد کہا تھا یار بات تو سنو، سونے پر سہاگا تو یہ ہے کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں جب میں اپنی بکریوں کو لایا کرتا ہوں، میری بکریاں جب وہ رویا کرتا ہے اس کے غم میں شریک ہو جایا کرتی ہے، نہ کچھ کھایا کرتی ہے نہ کچھ پیا کرتے ہیں، مگر کمال کی بات یہ ہے جب میری بکریاں گھر جایا کرتی ہیں تو دودھ روزانہ سے زیادہ دیا کرتی ہیں۔ پھر تو پکا ہو گیا، صحابی رسول سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ مدینے والے مصطفیٰ کی ہے۔ صحابی رسول دوڑ کر کے غار کے اندر جاتے ہیں، پہاڑی کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کونین کے والی رب کی بارگاہ میں پیشانی کو رکھے ہوئے ہیں، رب کی بارگاہ میں صدا لگا رکھے کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے مولا میری گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے۔ صحابی رسول جانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ واپس چلیے، اے آقا مسجد نبوی خالی ہے، یا رسول اللہ واپس چلیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انکار کر دیتے کہ وہ صحابی رسول واپس آتے کہ آنے کے بعد مکے کے اندر اعلان کر دیتے ہیں ابو بکر و عمر جی کہا آقا کا پتہ مل گیا۔ جیسے کہ اتنا سنا کہ دوڑ کر کے حضرت ابو بکر صدیق اس غار کی طرف گئے ہیں، جانے کے بعد سرکار کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، لپٹنے کے بعد عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اے آقا واپس چلیے، آقا مدینہ خالی ہے، یا رسول اللہ مصلی پر دل نہیں لگتا۔ سرکار مدینہ ارشاد فرماتے کہ اے ابو بکر کیسے چلا جاؤں، آج میری امت کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اقرار کر رکھے ہیں، مصطفیٰ انکار کر رکھے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی جن کا نام سلمان فارسی ہے بول اٹھتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں مصطفیٰ ایسے نہیں جائیں گے، کافر کیسے؟ کہا مکے میں ایک ذات ایسی بھی ہے جس کی مصطفیٰ نے بھی نہیں ٹالی۔ کہا سلمان کس کی بات کرتے ہو؟ حضرت سلمان کہتے ہیں میں جانے کائنات شان کائنات حضرت فاطمہ کی بات کرتا ہوں، وہ آ جائیں گے تو مصطفیٰ بھی مان جائیں گے۔ حضرت فاطمہ کو لایا گیا، حضرت فاطمہ غار کے اندر آئی ہے، آنے کے بعد اپنے بابا کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، لپٹنے کے بعد کہا تھا اے بابا واپس چلیے، اے بابا حسنین کریمین روز پوچھا کرتے گئے اے ماں نانا کہاں گئے، نانا کے بغیر دل نہیں لگتا گئے، اے بابا واپس چلیے۔ نبی کریم ارشاد فرماتے کہ اے بیٹی فاطمہ کیسے چلا جاؤں، آج میری گنہگار امت کا معاملہ ہے۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ آخر معاملہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے کہ اے بیٹی جبریل میری بارگاہ میں آئے تھے، آنے کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ اللہ رب العزت آپ کی گنہگار امت کو جہنم میں ڈالے گا۔ اے بیٹی بتا جس امت کے لیے طائف میں پتھر کھائے گئے، جس امت کے لیے راستوں کے کانٹے پاؤں میں لیے گئے، جس امت کے لیے اتنی دکھ اور تکلیفیں سخی ہے، جب وہ اللہ رب العزت اس امت کو جہنم میں ڈالے گا مصطفیٰ کے دل پر کیا گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ حضرت فاطمہ نے اتنا سنا کہ حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا کے پکڑنے کے بعد کہا تھا
پکڑنے کے بعد کہا تھا اے نانا یبغی نواسہ حسن کے، جس کی پیدائش پر آپ نے کہا تھا اے بیٹی اس کی زندگی میں ایک دور وہ بھی آئے گا میری امت اس کو زہر دے کر کے شہید کرے گی، اے بیٹی اس کے جسم کے ٹکڑے ہو کے نکلیں گے۔ اے بابا آج آپ کی بیٹی فاطمہ وعدہ کرتی ہے اگر کل قیامت کے دن آپ کی گنہگار امت نہ بخشی گئی میں امام حسن کا خون آلودہ کرتا لوں گی، آپ کی گناہ آپ کی امت کے نیکیوں کے پلے میں رکھ دوں گی۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں بیٹی امت تب بھی نہ بخشی گئی تو کیا کرو گی؟ حضرت فاطمہ دوسرے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہیں بابا یہ بغی نواسہ حسین ہے، حسین جس کی پیدائش پر آپ نے کہا تھا اے بیٹی اس کی زندگی میں ایک دور وہ آئے گا کہ میری امت اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کرے گی، اس کے سامنے اس کے ننھے ننھے بچوں کو قربان کیا جائے گا، اس کے سامنے اس کی عورتوں کے کانوں سے بالیاں کھینچ لی جائیں گی، خیمہ اہل بیت میں آگ لگا دی جائے گی۔ اے نانا آج اے بابا آپ کی بیٹی فاطمہ وعدہ کرتی ہے اگر کل قیامت کے دن امت نہ بخشی گئی تو آپ کی بیٹی یہ فاطمہ آپ کے نواسے امام حسین کا خون آلودہ کرتا لے گی، آپ کی امت کے نیکیوں کے پلے میں رکھ دے گی۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں بیٹی امت تب بھی نہ بخشی گئی تو کیا کرو گی؟ حضرت فاطمہ نے کہا حضرت علی کو بلا دیا جائے، حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت فاطمہ نے کہا اے علی ہاتھ آگے بڑھاؤ مجھ سے وعدہ کرو جب تک میرے نانا کی امت کا ایک ایک مرد نہ بخشا جائے اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے۔ آج تم کیا سوچتے ہو کہ مرنے کے بعد جنت یوں ہی مل جائے گی؟ امام حسین کے دیوانوں، امام حسین کا نام لینے والوں، اللہ اکبر، حضرت علی اندر آئے کہ حضرت فاطمہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ فاطمہ وعدہ کرتا ہوں جب تک تیرے بابا کی امت کا ایک ایک مرد نہ بخشا جائے میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اب حضرت فاطمہ نے بھی وعدہ کرا کہ اور حضرت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹی بتاؤ امت تب بھی نہ بخشی گئی تو کیا کرو گی؟ امت تب بھی نہ بخشی گئی تو کیا کرو گی؟ حضرت فاطمہ کی چیخ نکل جاتی ہے، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا امت اب بھی نہ بخشی جائے گی؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے کہ اللہ کے حبیب نے اتنا کہا تھا حضرت فاطمہ کی چیخ نکل گئی تھی اے بابا کیا نواسوں کی قربانی کے بعد بھی، اے بابا کیا نواسوں کی قربانی کے بعد بھی یہ امت نہ بخشی جائے گی؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے کہ اللہ کے حبیب نے اتنا کہا تھا حضرت فاطمہ نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ کی رب کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ہے بابا جان اب آپ بھی رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھ دیجئے، جب تک آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے اب آپ کی بیٹی بھی یہ فاطمہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گی۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا رب قدیر کی رحمت جلال میں آتی ہے، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے جبریل جی رب جلیل اے جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا، میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر کے کہتے اے محبوب آج بیٹی در پر سوالی بن کر آئی ہے، بیٹیوں کو خالی نہیں لوٹایا جاتا ہے، اے محبوب جو تیری رضا ہے وہی تیرے رب کی رضا ہے، جو تیری رضا ہے وہی تیرے رب کی رضا ہے۔ اللہ رب العزت